میں نے جن وکیلوں کو کیس دیا تھا وہ تو بالکل ہی توجہ نہیں دے رہے تھے، نامعلوم میں ڈال دیا ہے۔ اب ان کا خاندانی ڈیٹا نکلوا لیا تھا، سب نکلوا کے تو عدالت میں جمع کرایا تو ان کو نامعلوم میں کیسے ڈال دیا۔ تک ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئی اور IO بھی پیش نہیں ہوئی، گرفتاریاں بھی کرواؤں گا، سب کرواؤں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلد یہ کام شروع ہوگا۔ IO نے پیسے رانا جاوید نے کھائے ہیں، بچی نے خود بتایا، ایئرپورٹ سے یہ بچی کو خود لے کے آیا تھا، ایک رات اپنے گھر میں بھی اس نے بچی کو کہا تو جعلی ہے۔ آپ نے دعا زارہ کیس میں تو دیکھ ہی لیا تھا، ثابت کرنے میں اتنے سال لگ گئے، 2 سال تو کیا ہوا کیس میں؟ دیکھیں میں نے جن وکیلوں کو کیس دیا تھا وہ تو بالکل ہی توجہ نہیں دے رہے تھے، نہ وہ آ رہے تھے، میں ان کے آسرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی جب نیا وکیل کیا، وکالت نامے پہ سائن کیا تو پتہ چلا کہ ان کو نامعلوم میں ڈال دیا ہے۔ تو جب میں نے NIC ان کے جب پنڈی سے نکلوائے تھے وہ ان کو عدالت میں جمع کرائے، سب کروائے۔ جو جبران ناصر کی لائر تھی نائمہ، انہوں نے جو ہے سب ان کا خاندانی ڈیٹا نکلوا لیا تھا، سب نکلوا کے تو عدالت میں جمع کرایا تو ان کو نامعلوم میں کیسے ڈال دیا، اور ابھی تک ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئی اور IO بھی پیش نہیں ہو رہا، IO نے بھی کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک۔ اب نئے وکیل آئے الطاف کوسو کے، جو پہلے میڈم شائلہ رضا نے مجھے دیے تھے، انہوں نے دوبارہ مجھے الطاف کوسو نے نیا وکیل دیا ہے، اب وہ کیس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں ان کی گرفتاریاں بھی کرواؤں گا، سب کرواؤں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلد یہ کام شروع ہوگا۔ آپ نے کیا پولیس کو کوئی شواہد وغیرہ دیے تھے مسلمان سے متعلق، کوئی نمبر، کوئی نام، کوئی ایڈریس؟ میں نے دیکھے ان کو جب ہم لوگ پنڈی گئے تھے، انہوں نے ہمیں لاہور چھوڑا تھا، وہاں سے ہم نے اسٹیٹ ایجنسی کے تھرو ان کے NIC نکلوائے تھے، میں نے پولیس کو ان کے NIC دیے تھے، نمبر دیے تھے، پورا خاندانی ڈیٹا ان کا سامنے آیا تھا، سب کچھ سامنے آیا تھا، لیکن IO پھر بھی کوئی کام نہیں کرا۔ کیوں؟ IO نے پیسے رانا جاوید نے کھائے ہیں، بچی نے خود بتایا، ایئرپورٹ سے یہ بچی کو خود لے کے آیا تھا، ایک رات اپنے گھر میں بھی اس نے بچی کو رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتائیں کہ بچی کے خلا سے متعلق کوئی درخواست آپ نے دائر کی ہے؟ جی میں نے دائر کر دی ہے۔ اچھا دیکھیں اس لیے میں نے کری ہے، نکاح تو جعلی ہے، آپ نے دعا زارہ کیس میں تو دیکھ ہی لیا تھا، ثابت کرنے میں اتنے سال لگ گئے، 2 سال تو خیر ہو ہی گئے دعا کے، شاید کیس کو 2-2.5 سال کچھ بھی سامنے نہیں آیا، نہ ثابت کر پائے کہ جو پتہ نہیں کیا، لیکن جو ہے کیس بہت لمبا چل رہا ہے، تو اس لیے میں نے جو ہے خلا کا کیس دائر کر دیا۔ ہاں اچھا یہ بھی بتا دیں کہ ابھی بچی کیا کر رہی ہے، گھر پہ پڑھنے جاتی ہے یا ابھی کچھ اور کام بچی کر رہی جو ہے پڑھنے نہیں جا رہی ہے، ٹیوشن پڑھتی ہے اور مدرسہ پڑھ رہی ہے، اور جو ہے انشاءاللہ وہ اس میں کیا نام ہے پارلر کے کام میں جا رہی ہے، اچھا پارلر کے کام سیکھنے جا رہی ہے انشاءاللہ، بہت بڑا نامی گرامی پارلر ہے رافعہ، جہاں میں نے ڈالا ہے، اور جو ہے انشاءاللہ بہت جلد وہاں سے قابل ہو کے نکلے گی۔ اتنے سال مطلب 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے میرے خیال جی میں، ہونے والا ہے، ہاں ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہوئے، کیا نامعلوم میں کہنا ہے ڈال اس پر دیے۔ بھی؟ دیکھیں میرا کہنا یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ گرفتار ہو سکتے ہیں، ان کو سزائیں مل سکتی ہیں، اور انہوں نے بچی کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، انہوں نے بچی کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، عدالتیں کیوں نہیں گرفتار کر رہی، کیوں نہیں اس کو گرفتار کری، یہ IO کیوں نہیں گرفتار کر رہا۔ اب انشاءاللہ نیا وکیل آئے گا، وہ سب کرے گا، لیکن ان کو گرفتار ہونا چاہیے، جو بچیوں پہ اتنے ظلم ہوتے ہیں، اتنا ناجائز کرتے ہیں، بچیوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے، تو ان کو گرفتار ہونا چاہیے، کیوں نہیں گرفتار ہو رہے ابھی تک۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اب پہلے جب جیسے ملزم کی وائس وغیرہ آپ کے پاس آتی تھی، اب بھی آپ سے رابطہ کرتا ہے یا کوئی دھمکی وغیرہ بات؟ نہیں اب نہیں کرتا، وہ چھوٹی بچی ٹک ٹاک چھوڑتی ہے، اس پہ جو ہے کمرس کرتا ہے، کیونکہ نمبر نہیں، میں نے نمبر بدل لیے ہیں، تو وہ کیسے مجھ سے رابطہ کرے گا، اسی وجہ سے میں نے جو ہے نمبر چینج کیے کیا ہیں۔ کمنٹس کرتا ہے وہ؟ بھائی یہی کہتا ہے آپ میرے پاس آؤ گی، میں آپ کو لے کے جاؤں گا، وہ لے کے جاؤں گا یہاں سے۔ اب ظاہر ہے انہوں نے گینگ ہے، وہ پورا پیسہ لگایا، ڈرائے گا دھمکائے گا، بچی تو پہلے بہت خوف زدہ تھی، جب عائشہ منزل والے میں تھی وہاں تو اور زیادہ خوف زدہ تھی، جب چائلڈ پروٹیکشن میں گئی وہاں اس کا بیچاری کا نشہ اتارا، جو اس کو نشہ دیا، اس کے بعد اس کو ہوش آیا، پھر اس کو سمجھایا، اور انہوں نے بچی کی ویڈیو بنائی ہوئی، وہی کمنٹس میں مطلب وہ ڈرانے والا کمنٹس کرتا ہے، وہ ویڈیو جو انہوں نے بنائی ہے بچی کی، تو اس پہ اس کو بہت زیادہ خوف زدہ کیا تھا، لیکن اب میں سمجھاتی ہوں، چائلڈ پروٹیکشن والوں نے بہت سمجھایا ہے، تو ماشاءاللہ سے اب بچی بالکل سیٹ ہے۔ پہلے لیکن بچی کو نشہ وغیرہ کراتے تھے؟ انہوں نے بچی کو کون سا نشہ نہیں دیا، انہوں نے بچی کو آئس کا نشہ دیا، انہوں نے بچی کو شراب پلائی، انہوں نے بچی کو افیم پلائی، اور انہوں نے ایک وہ وائٹ کلر کا پتہ نہیں کون سا پاؤڈر ہے جو ناک سے سنگھاتے وہ، اور بچی جب پیتی تھی، یعنی کہ جب بچی کو آئس کا نشہ کراتے تھے 15 دن دیا، 4 دن کے لیے چھوڑ دیا، بچی تڑپتی تھی، روتی تھی کہ مجھے دے دو، اور بچی تڑپتی تھی، آخری تڑپ دیکھتے تھے کہ بچی کی آخری تڑپ کیا ہے، یہ بچی اب جب مجھے بتاتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔
अभी अच्छा वैसे नशा वगैरह उनको दिया जाता था, अभी तो आपकी बच्ची इन तमाम चीज़ों से निकल आई है, तो वो उसको वो दिन याद होते हैं कि कौन कौन सा नशा दिया जाता था वो और किस बताती किसने है जाती मुझे थी? नशा, लेकिन बोलती है मम्मा जब मैं वो मंज़र याद करती हूँ वो चीज़ें मैं याद भी नहीं करना चाहती, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन बाद दफ़ा जब मेरे पास अकेली होती है तो फिर बताती है और रोती भी है मेरे पास। अच्छा, और बहुत तकलीफ़ में थी मेरी बच्ची, बहुत तकलीफ़ में थी। अब जाके मेरी बच्ची माशाल्लाह से बिल्कुल नॉर्मल है, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ रही है, पढ़ने भी जा रही है और पार्लर का काम भी सीखने जा रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़ी होगी। ये भी बताइएगा कि इतना बड़ा एक सान्या हो चुका है, आपने अदालतों के चक्कर काटे, पुलिस स्टेशन, केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगी या बीच में छोड़ देंगी? नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। देखिए मैं इसको इसके अंजाम तक पहुंचा के रहूँगी। आइंदा किसी और की बेटी के साथ नहीं हो, और जो है मेरी बेटी को मैं इन लोगों को माफ़ नहीं कर सकती। खैर कुछ बातें मैं नहीं करना चाहती। बच्ची की डीएनए रिपोर्टें अदालत के सामने। ठीक है, तो आप मतलब केस लड़ेंगे? मैं लड़ूंगी, मैं नहीं बहुत छोड़ूंगी।